ऐना कहाँ, where. الکتاب کتاب, the book. أين الکتاب کتاب کہاں ہے, where is the book. اللغة العربية السهلة آسان عربی زبان. الدرس الحادي والعشرون lesson 21. أين کہاں, where. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکیڈمی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے. میں آپ کا بھائی عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا 21واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے سبق میں ہم اسم استفہام اینا کے بارے میں پڑھیں گے. ادوات استفہام یعنی انٹروگیٹو پارٹیکلز. ادوات استفہام کیا ہے؟ نمبر 1، ادوات استفہام وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے. 2، انہیں اسمائے استفہام بھی کہا جاتا ہے، یعنی عام طور پر ادوات استفہام کو اسمائے استفہام کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. 3، یہ جملہ کے شروع میں آتے ہیں. زیادہ استعمال ہونے والے ادوات استفہام ما، ماذا، من، هل، کیف، أين، متى، کم، ایو. اور آج کے سبق میں ہم اینا پڑھیں گے. اردو میں کہاں اور انگلش میں ویئر اور عربی میں اینا. یعنی اینا کا معنی اردو میں کہاں اور انگلش میں ویئر. تو اینا اسم استفہام ہے. اسم استفہام یعنی انٹروگیٹو پارٹیکل. تو اینا اسم استفہام ہے، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اینا سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جملہ کے شروع میں آتا ہے. یعنی اس میں استفہام اینا جملہ کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم آگے اینا کو جملوں کے اندر استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے. اینا کہاں، where. الکتاب کتاب، the book. تو آپ کے سامنے اس وقت عربی زبان کے 2 الفاظ ہیں، ایک اینا، دوسرا الکتاب. اور یہ دونوں الفاظ الگ الگ جگہ پر ہے. اب اینا کو جملہ میں استعمال کرنے کے لیے اینا کو الکتاب کے شروع میں لانا پڑے گا. تو یہ ہم نے اینا کو کاپی کیا اور الکتاب کے شروع میں لایا. اور جس جملہ میں اینا استعمال ہوگا اس جملہ کے آخر میں آپ کو علامت استفہام اسے لگانا ہے. یہ علامت استفہام ہے، یعنی سوالیہ نشان. تو جس جملہ میں آپ اینا استعمال کرو گے اس کے آخر میں اس علامت کو بھی لکھنا ہے. تو اس طرح اب یہ جملہ پورا ہو گیا. این الکتاب کتاب کہاں ہے، ویئر از دا بک. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ اس میں استفہام اینا کو عربی زبان میں استعمال کرنا بہت آسان ہے. بس آپ کو شروع میں اینا لانا ہے، اینا کے بعد ایک مناسب لفظ لانا ہے
اور آخر میں علامت استفہام لگانا ہے اور بس جملہ پورا ہو گیا. جیسے یہاں پہ ہے این الکتاب، کتاب کہاں ہے. تو یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، یعنی یہ سوال ہے، آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتاب کہاں ہے. اب اس کا جواب آپ اپنے حساب سے کچھ بھی دے سکتے ہیں، جیسے الکتاب فی الحقیبتی، کتاب بیگ میں ہے. دا بک از ان دا بیگ. ضمیر یعنی پروناؤن، انت تو یا آپ مذکر کے لیے، یعنی یو میل. انتی تو یا آپ مؤنث کے لیے، یعنی یو فیمیل. اور انا میں مذکر و مؤنث، یعنی انگلش میں آئی میل اور فیمیل دونوں کے لیے. یاد رہے ان تینوں ضمیروں کو پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھایا جا چکا ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے یا اوپر آئی لنک پر کلک کیجیے. آج ہم دو نئی ضمیریں سیکھیں گے اور وہ دونوں ضمیریں ہیں، ایک ہوا. اردو میں ہوا کا معنی ہے وہ، یعنی مذکر کے لیے، اور انگلش میں ہی میل. دوسری ہیا. ہیا کا معنی اردو میں وہ مؤنث، یعنی وہ مؤنث کے لیے، اور انگلش میں شی فیمیل. یعنی عربی زبان میں ہوا کا استعمال مذکر واحد غائب کے لیے ہوتا ہے. مذکر واحد غائب یعنی وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے، اور وہ مذکر ہے اور ایک ہے، تو اس کے لیے آپ عربی زبان میں ہوا کہیں گے، جسے انگلش میں ہی کہتے ہیں. اور اگر وہ غائب شخص مؤنث ہے تو اس کے لیے آپ ہیا استعمال کریں گے. اور یہاں پر دھیان دیجئے کہ ہوا اور ہیا کو سمجھنے کے لیے آپ انگلش کے ہی اور شی کے ذریعے سے سمجھیے. یعنی ہوا کا معنی انگلش میں ہی اور ہیا کا معنی انگلش میں شی. اور اردو اور ہندی میں وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوا کے لیے اور دوسرا ذالکہ کے لیے بھی اردو یا ہندی میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو اردو میں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ وہ کی عربی بنائیے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ وہ کے لیے آپ ہوا استعمال کریں گے یا ذالکہ استعمال کریں گے. اسی طرح وہ کے لیے آپ ہوا کہیں گے یا ہیا کہیں گے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہوا اور ہیا کو انگلش کے ہی اور شی کے ذریعے سے سمجھیے. اب یہاں سے آگے ہم اس میں استفہام اینا اور یہ دونوں ضمیر یعنی ہوا اور ہیا کو عربی جملوں کے اندر استعمال کرنے کی مشق کریں گے. اینا انتا، تو یا آپ کہاں ہو. ویئر آر یو. انا فی المدرستی، میں اسکول میں ہوں. آئی ایم ان دا اسکول. اینا انتی، تو یا آپ کہاں ہو. ویئر آر یو. انا فی السوقی، میں بازار میں ہوں. آئی ایم ان دا مارکیٹ. اینا بلال، بلال کہاں ہے. ویئر از بلال. ہوا فی المسجدی، وہ مسجد میں ہے. ہی از ان دا ماسک. اینا فاطمۃ، فاطمہ کہاں ہے. ویئر از فاطمہ. ہیا فی المطبخ،
وہ رسوئی میں ہے یعنی کچن میں. She is in the kitchen. أين الله؟ اللہ کہاں ہے؟ Where is Allah? هو على العرش. وہ عرش پر ہے. He is on the throne. أين القرآن؟ قرآن کہاں ہے؟ Where is قرآن؟ هو على الطاولة. وہ میز پر ہے. It is on the table. أين الكلب؟ کتا کہاں ہے؟ Where is the dog? هو في الحديقة. وہ باغ میں ہے. He is in the garden. أين الهرة؟ بلی کہاں ہے؟ Where is the she cat? هي في البيت. وہ گھر میں ہے. She is in the house. آج کا سبق یہاں ختم ہوا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس کورس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.